کر اور اس کے بندوں تک پہنچانا. آپ دیکھیں کہ ہمارا مزاج کچھ یہی ہے. شروع سے دیکھیے 19واں یہ پروگرام اور اس کے بعد ابھی 152 منتھلی 11ویں شریف کا ابھی سلسلہ ختم ہوا منڈے کو. اور یہ لنگر کیا ہے؟ اصل میں وہ فیضان ہے کہ جو آقایان چشت نے اور مالکان قادری اور آقایان قادری نے اس نظام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر کیا ہوا؟ اجمیر مقدس میں خود تشریف فرما اور اپنے خلیفہ نامدار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی بھیجا. جس طرح سے آج ہر ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ اور پروونس میں گورنر ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ، یہ مختلف اسٹیج ہیں. روحانیت میں بھی میرے دوستوں زمینیں تقسیم کی جاتی. قطب الدین بختیار کاکی، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت قطب صاحب کی لاش، قطب صاحب آج کوئی بھی ہے دلی کا جانے والا، دلی میں جانے والا آج قطب صاحب کی لاش سے گزرتا ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کا شہنشاہ اس زمین پر جلوہ آ رہا ہے، لیٹا. اللہ کیا ہوا پھر قطب الدین بختیار کاکی کی بات میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. قطب الدین بختیار کاکی خواجہ صاحب کے بڑے خلیفہ اور بہت اونچا مقام. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستوں ان کا مرید شمس الدین التمش یا حوض شمشی جو دہلی میں ہے وہاں انہوں نے حوض بنایا. اور شمس الدین التمش جو اس وقت ہندوستان اور دہلی کا بادشاہ تھا وہ خود مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید. اللہ اکبر. شہنشاہ آتے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کو دنیا بھی ملتی اور دین بھی ملتا. ایک دن شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کو اس نے تھاما. شمس الدین التمش ہندوستان کا بے بادشاہ، تہجد گزار بادشاہ، عبادت کرنے والا بادشاہ، وہ بادشاہ کہ جس کی نماز عصر کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی اور جماعت کی پہلی تکبیر جس بادشاہ نے کبھی قضا نہیں کی اس کا نام تھا شمس الدین التمش. اللہ قطب الدین بختیار کاکی رات کو تہجد میں فرماتے ہیں کہ شمس الدین التمش بڑے اچھے عقیدے کا آدمی، راتوں کو عبادت کرنے والا، دنیا سوتی ہے تو وہ جاگتا ہے. راتوں کو اشرفی لے کر اور غریبوں کے دروازے پر شمس الدین التمش جاتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا ان کو کپڑا دیتا. رات بھر رعایا کی دیکھ بھال میں شمس الدین التمش کی راتیں گزر جاتی اور وہ اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، راتوں کو اٹھاتا نہیں. وہ کہتا کہ میں سونے والی کو تکلیف کیوں. اللہ اکبر. شمس الدین التمش قطب الدین وقت یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت شمس الدین التمش نے اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کی دعوت کو اٹھایا اور عرض کیا کہ حضور آج وعدہ میں لینا چاہتا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ اے شمس الدین مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، کیا بات ہے بتاؤ. شمس الدین التمش نے کہا کہ حضور میں نے دامن کو تھاما ہے اور حضور قیامت کے دن جب میرے اعمال کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا تو حضور اس دن آپ مجھے نہ بھولیں اور وعدہ کیجیے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو آپ بچائیں گے، کیونکہ میرے پاس آپ کے علاوہ اور اس دامن کے علاوہ اور کوئی دامن نہیں، کوئی ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بیت رضا،
الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے یہ وصیت کی اور فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو اور کبھی تکبیر اولیٰ اس کی نہ چھوٹی ہو، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ الدین بختیار کاکی کا جب وصال ہوا تھا تو سارے اولیاء کاملین وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین۔ خود الدین بختیاری کون؟ ارے جس کا مرید بابا فرید کرتے چلا اور جس کے مرید کا مرید خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ قطب الدین بختیار کاکی، میرے دوستو بابا فرید گنج شکر بھی وہاں موجود ہے، اپنے پیر کے مزار کو اور قبر کو بنانے کے لیے روتے جاتے تھے اور سر کے اوپر مٹی اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے تاکہ پیر کی قبر اور پیر کا مزار ہو۔ آج وہی قطب الدین بختیار کاکی کا مزار بابا فرید گنج شکر جو مٹی اٹھا کر لائے تھے وہی دہلی میں موجود۔ اللہ اعلان ہوا کہ قطب صاحب کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوئی۔ اب سارے اولیاء کاملین وہاں موجود ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو شمس الدین التمش روتا ہوا گیا، مرید ہے، بادشاہ ہے، اندازہ کرو۔ ارے جس قوم کے اندر بادشاہوں کا یہ حال ہو تو بتاؤ فقراء کا کیا حال ہو؟ آگے بڑھو اور ہاتھ جوڑ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہ جنازہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا حضور میں تو آپ کا کتا ہوں، میں تو آپ کا مرید ہوں حضور، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا جو میری چھپی ہوئی بات ہے حضور میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے ظاہر فرما دیا اور شرط یہ رکھی ہے کہ نماز جنازہ وہی پڑھنا ہے۔ حضور مجبوراً نماز جنازہ پڑھانے کے لیے شمس الدین التمش آگے بڑھا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز جنازہ شمس الدین التمش جو بادشاہ تھا اس نے پڑھائی۔ میری عزیزوں میرے دوستو، یہ بندگان خدا اس لیے آئے تھے کہ آدمی کو سچا پکا آدمی بنا۔ یاد رکھو صوفیاء کرام نے آدمی صرف اس کو نہیں کہا کہ جس کی ناک ہو، دھاگ ہو، سر ہو، ایسے آدمی تو میرے دوستو بے شمار ہیں، آدمی اس کو کہا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو کہ جس کے اندر بندگان خدا کی خدمت اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ چلو دلی چلے اور دلی چل کر کے قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں کہ طریقت کا علم بردار اور شریعت کا سپہ سالار اور میرا خلیفہ اعظم دلی میں کیا کر رہا، دلی آئے۔ اب ظاہر ہے کہ دلی جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے آئے تو سارے شہر نے ان کا استقبال کیا۔ شمس الدین التمش یہ بادشاہ تھا دہلی کا، اس نے بھی کیونکہ یہ تو مرید تھا قطب الدین بختیار کاکی اور یہ دادا پیر ہوئے، یہ سب نے استقبال کیا۔ لیکن حضرت نجم الدین صبرا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی اور خواجہ غریب نواز کے پیر بھائی بھی تھے، وہ ملنے کے لیے نہیں آتے۔ خواجہ غریب نواز کو یہ خیال پیدا ہوا کہ سب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، لیکن نجم الدین صبرا جو شیخ الاسلام چیف جسٹس آف دہلی اسٹیٹ، اس وقت دہلی کے وہ چیف جسٹس تھے، شیخ الاسلام سب سے بڑے روحانی پیشوا، وہ نہیں آئے۔ خواجہ غریب نواز خود گئے نجم الدین صبرا سے ملنے کے لیے اور فرمایا کہ بھائی میرے کیا بات ہے، آپ مجھ ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بالکل ناراض نہیں ہوں، بات صرف یہ ہے کہ میرا ایک اسٹیج ہے یہاں، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں یہاں کا شیخ الاسلام، ہیڈ آف دی اسلامک افیئرس، میں یہاں کا شیخ الاسلام ہوں، اور لوگ یہ قطب الدین بختیار کاکی کو زیادہ مانتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر قطب الدین بختیار کاکی کی ولایت و معرفت کا سکہ ڈالے۔ مجھے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا، حالانکہ میں شیخ الاسلام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چاہتے کیا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں قطب الدین بختیار کاکی کو یہاں سے لے جاؤں تاکہ آپ کی جو یہ عزت ہے اور جو آپ کا اسٹیج ہے یہ سلامت رہے تو چلو یہ بھی مطلب
آپ کے اور آپ نے جا کر کے اعلان کر دیا خواجہ غریب نواز نے کہ قطب الدین بختیار کاکی کو میں اپنے ساتھ لے لوں۔ دنیا حیران ہو گئی، شمس الدین التمش خود حیران ہو گیا کہ یہ میرے پیر کو یہ ساتھ لے جائیں گے۔ ساتھ دہلی کی دنیا ہو رہی ہے، دہلی کا چپا چپا آنسو بہا رہا ہے۔ شمس الدین التمش نے جو یہ دیکھا کہ ان کے شیخ الاسلام کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے، آپ نے آن کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ میرے پیر و مرشد ہیں، ان کو یہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ چنانچہ وہ دن آیا کہ حضرت خواجہ اعظم نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لیا اور دہلی سے چلے۔ حال یہ تھا اللہ اکبر کہ سلطنت جس کا تاج تھا اور تحت سلطنت جس کا دربار تھا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر دہلی سے نکلے اور اس میں شمس الدین التمش اور ساری دنیا دہلی کے سارے مسلمان آ گئے، رو رہے ہیں۔ اور حال یہ کہ جہاں جہاں قطب الدین بختیار کاکی کا پاؤں پڑتا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی ہے لوگ اس کو اٹھا اٹھا کر کے منہ پر مل رہے ہیں، سر پر رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدت و محبت، میرے دوستو اسلام جو ہے عقیدت و محبت کا نتیجہ ہے، یہاں گوشت اور پوست کی عقیدت یہ کوئی چیز نہیں۔ دیکھو ابو جہل کو دیکھو، کون تھا، ابو جہل کون تھا، مگر جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں لعنت اللہ ہے۔ کیا بات ہے، یہاں حسب و نسب، ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں، ہمارے یہاں تو معیار ہے اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ جب خواجہ غریب نواز نے یہ رنگ دیکھا اللہ اکبر اور یہ سما دیکھا کہ میرے مرید قطب الدین بختیار کاکی سے اتنی محبت ہے لوگوں کو، تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر اس لیے جا رہا تھا کہ ایک کا دل رنجیدہ تھا نجم الدین صغری کا، لیکن یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دہلی اور سارے لوگ ان کے خلاف میں رو رہے ہیں، میں ان کو اب لے جا کر کے اور سارے دلوں کو میں تباہ برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں چھوڑا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن تھا، اس نے پورے ہندوستان میں اس طرح قائم کیا کہ دہلی، اجمیر اور دہلی اور پھر پاک پٹن اور پھر دہلی اور پھر گلبرگہ اور اس کے بعد پھر پنجاب اور کوہستان کی سرزمین اور اس کے بعد پھر ادھر بریلی اور ادھر یوپی اور پھر یہ سلسلے چشتیہ آگے بڑھ کر کے سران گاؤں میں بنگال میں پہنچا۔ اس پورے برِ صغیر پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانی حکومت قائم کی، اور آج اسی حکومت کا سفار ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر یہ آقا نہ ہوتے اور یہ حضرات نہ ہوتے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا اور ہمارا کیا حال ہوتا، کیونکہ ہم لوگ تو سب ہندوستان سے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انہی قدموں کی برکت تھی، اللہ اکبر، کہ ہندوستان کی سرزمین کو ایمان نصیب ہوا اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راجہ پتھورا جو تھا اس کو زندہ گرفتار کروا کر سلطان شہاب الدین غوری کو دیا اور اس کے بعد وہ مارا گیا، اور پھر اس کے بعد ساری طاقتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ اپنے اللہ اللہ کرتے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ پر غلبہ حاصل نہ کر سکی، اور کسی نے سچ کہا ہے، یاد رکھو، جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف میرے دوستوں اس کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ جو لوگ اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور اے خواجہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز
یاد میں اس مقام پر حاضر ہونے والوں یاد رکھو موریشس میں اب وقت بدل چکا ہے. سنی نسلی سوسائٹی کی تحریک آگے بڑھ چکی ہے. مینیل میں خانقاہ کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. ہم اس پورے موریشس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم طریقت اور معرفت کے سلسلے میں سارے مسلمان آگے بڑھ کر کے اپنی اصلاح کریں اور وہ تحریک جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس میں جس تحریک کو لے کر آپ آئے اور جس تحریک نے ہندوستان کی زمین میں اسلام کا سنگ بنیاد رکھا، ہم چاہتے ہیں کہ اسی تحریک کے ذریعے اس ملک کو ہم شاد و آباد کریں. میرے عزیزوں میرے دوستو، ہمارا پروگرام سچائی پر ہے. ہم زبردستی کے قائل نہیں، ہم پریس کسی کو ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آؤ یہ معرفت کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہ معرفت کا ایوان کھلا ہوا ہے، یہ طریقت کا ایوان کھلا ہوا ہے. یہ طریقت کا دروازہ میرے دوستو کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. مسلمانوں کے لیے بھی یہ دروازہ ہے. مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ان کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ آئیں، دیکھیں اور معرفت کے اس دریا میں آ کر تھوڑی دیر غوطہ لگائیں اور معرفت کے اس میخانے سے جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا، کچھ یہاں جام پیئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہاں ہوتا کیا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ کھانا اور یہ پلیٹیں ہم اپنے گھروں میں بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن خوب آپ جانتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستو کہ جو یہاں آن کر کے خواجہ کے نام پر، بابا کے نام پر، داتا کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر جو ہمیں لقمہ ملتا ہے اور جو دانے ملتے ہیں میرے دوستو، اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذوق اور اس میں جو نور ہے، یہ ان سے پوچھو گے جن کو اللہ نے توفیق دی. میرے عزیزوں میرے دوستو، آخری رات آ گئی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گجرے میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن ہو گئے میرے دوستو. کھانا پینا سارا ہی ہو گیا. اور یہ کھانے پینے کی باتیں کیا ہے؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. گجرے سے باہر سب لوگ آواز سنتے ہیں. جب آواز بند ہو گئی تو دروازہ کھولا تو دیکھا خواجہ غریب نواز دنیا سے رخصت ہو گئے. پیشانی پر لکھا ہوا ہے ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. میرے عزیزوں میرے دوستو، آج حال یہ ہے خواجہ غریب نواز کا اور ان کے آستانے کا. کسی نے پوچھا اور عالمگیر سے کہ حضرت یہ سنیوں میں جو ایک طریقہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز غوثیہ یہ لوگ ادا کرتے ہیں. اور نماز غوثیہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز غوثیہ ادا کرنے کے بعد 11 قدم عراق کی طرف چلتے ہیں. تو بزرگ بادشاہ اور ان کے عالمگیر سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ نماز پڑھتے ہو 11 قدم عراق کی طرف اور بغداد کی طرف چلتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا کہ بھائی تم کو 11 قدم چلنے میں بھی شبہ پیدا ہو رہا ہے. ارے ہم تو 11 قدم نہیں معلوم ہی کتنے ہزار قدم چل کر کے یہاں سے اجمیر جاتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جب تم اجمیر میں جاؤ اکبری دروازہ بھی وہاں ملے گا، اکبری مسجد بھی وہاں ملے گا، جہانگیر کا احرام بھی ملے گا، شاہ جہاں کی مسجد بھی ملے گی اور میرے دوستوں زیتون کے ساتھ تعمیر بھی ملے گی. مغلیہ تعمیرات ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور مغل بادشاہوں کی کرتی اور مغل بادشاہوں کا دار خواجہ خواجگان کی قدموں کی برکت کی سلام تھا. وہ حجرا کہ جس میں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا آج آپ کا بڑا مزار بنا ہوا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس بارات کا عالم یہ ہے اللہ کا. یہ ادھر ادھر کی روایت ہے میرے دوست. ایک ہندو سر سے پاؤں کٹ اس کو بیماری ہو گئی، اس کو زخم تھا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور، اس کا بدن بالکل بیکار. اور دوپہر کے دھوپ میں خواجہ کے دروازے پر مین گیٹ کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا، خواجہ
سارے ہندوستان کا دعویٰ کرتا ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت کا آپ پوری دنیا پر چمک رہا تھا۔ لارڈ کرزن جب اجمیر مقدس پہنچا اور اس نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تو اس نے نوٹس لکھا اور کہا کہ میں سارے ہندوستان میں گیا لیکن میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے ایک مسلمان کی کہ یہ وہ قبر ہے جو سارے ہندوستان میں حکومت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوست، آپ خوش نصیب ہیں کہ آج کا یہ مقدس آپ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آپ کو مبارک کرے، اور آج آپ یہاں سے جائیں تو آپ کے اندر ایک نیا جوش ہو، ایک نیا بڑا ہو خدمت دین کا، کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے آپ نے کیا 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 اور ہم دین کے لیے کیا کریں گے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آپ کچھ ہے، آپ کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے اس کی ضرورت ہے۔ آؤ اور ہم لوگ مل جل کر کے موریشس کی سرزمین پر یہ لہراتی ہوئی کھیتیوں میں اور لہراتے ہوئے باغوں سے اور ان سڑکوں سے گزرتے ہوئے خواجہ کی تحریک کو ہم موریشس کے گلی گلی میں اور چپے چپے میں پھیلا دیں۔ اس کے لیے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ ایک مختصر سا پیغام تھا جو میں نے دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن کا یہاں اور میری دونوں جگہ ہو رہا اور ہونے والا، اس کے لیے ہمیں کنسٹرکشن ورک کے لیے، چیریٹی ورک کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ فنڈ جو اس سے پہلے کبھی نہیں جاری کیا گیا تھا، یہاں زکوٰۃ فنڈ بھی کھول دیا گیا ہے تاکہ جو مسلمان مرد اور زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ سے بھی مدد کریں دین کی، اسلام کی، اس تحریک کی جو خواجہ خواجات خواجہ غنی نواب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جاری ہے۔ اے العالمین، اس کو سے سراپا اس میں آنے والوں کو شاء اللہ فرما، اور ان سب کو سچا اور پکا حضرت خواجہ خواجات حضرت خواجہ غنی نواب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام بنا دے۔ تو آج عرض کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشکرونی ولا تکفرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
نوید خوشما آئی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، قضا حق ہے مگر عشاء کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر عشاء کا اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر عشاء کا اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے، یا اللہ 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 ہے کہ معطل ہے دماغ عالم، کیا بات ہے کہ معطل ہے دماغ عالم، گلشن تحت گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تحت گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، میرے عزیز دوستو، معاشرت مسلمان مسلم اسرائیل کی تعلیم کے نواز پر اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہم حضور خالق خانقاہ حضرت خواجہ علی نواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ، ان کی روحانیت کے سائے کے نیچے اور ان کے مزار انور پر جو چادر ان کے مزار انور پر پیش ہوئی تھی، اور جس فقیر بے نوا نے اور امین ان کی بارگاہ کے خادم نے اس چادر کو پیش کیا تھا، آج وہ چادر ہمارے سروں پر ہے۔ آج ہم اس ایوان میں خواجہ خانقاہ حضرت خواجہ علی نواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چادر کے سائے ایمان اور یقین کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بے شمار رحمتیں اس چادر پر خواجہ خانقاہ خواجہ علی نواب کے صدقے بے شمار رحمت کے بادل چھائے تھے اور رحمت جھوٹ جھوٹ کر برسی تھی۔ آج وہی چادر ہمارے سروں پر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، مسلمان ماریشس کے لیے دعائے خیر کے لیے بہترین موقع ہے، اور تو یہ کہ اس چادر کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دین اور دنیا میں ایمان اور یقین کی زندگی بسر کرنے کے لیے محبت
ہماری سروں